ہمیں بظاہر غلامی سے تو ہم نے نجات پا لی، لیکن ملک جن لوگوں کے ہاتھ میں رہ گیا وہ غلامانہ ذہنیت کے حامل تھے، اور ان کے ذہنوں پہ خوف طاری تھا جو آج تک طاری ہے۔ غلامی سے نجات کے ساتھ بدقسمتی سے ہم نے یا ہمارے حکمران طبقے نے غلامانہ ذہنیت سے نجات نہیں پا لی۔ دوسری بات، چلو پڑوسی ملک کے ساتھ تو بڑی نزاکتیں ہیں، میں بھی ان کا نام نہیں لیتا، لیکن دوست ملک کا نام لے لیتے ہیں، امریکہ کا۔ اب امریکہ میں آپ بہتر جانتے ہیں، دونوں مجھ سے زیادہ، ویسٹ کو بھی، کہ وہاں پہ ان کے ساتھ میکسیکن زبان بھی چلتی ہے، ان کے ساتھ بہت ساری اور زبانیں بھی چلتی، اسپینش، اور بارڈر ایریا پہ وہ، اور اس کو پلتے پھولتے کا کوئی موقع وہ جانے نہیں دیتے۔ اسی نیو یارک اسٹیٹ کے اندر بھی بعض جگہوں پہ قبائل بھی بستے ہیں۔ اچھا، میں اب حیران ہو گیا کہ پچھلے دنوں کی جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جگہ دوبارہ اب عمارت تعمیر ہو رہی تھی، تو اس میں ایک ترک مسلمان نے کیس کیا تھا کہ یہاں پہ ایک مسجد بھی تھی، اور ان کی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور دوبارہ وہ مسجد بھی انہوں نے تعمیر کر دی۔ اچھا، ادھر ان کو کوئی عدم تحفظ نہیں ہے۔ مثلا ابھی جان بولٹن ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، آج ریٹائر ہو گیا، اور اگلے مہینے اس نے کتاب لکھ لی اور ٹرمپ کے ساتھ جو قصے تھے اور جتنے حساس موضوعات تھے وہ سب کچھ لکھ لیے، لیکن اس سے امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو وہ قومیں غلامانہ ذہنیت سے آزاد ہیں۔ جو آپ نے بات کی، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو تو شروع سے احمد شاہ صاحب جیسے دوست میسر آئے تھے، تو اس لیے بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ میرا اس کے باوجود بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں، ایک بہرحال آپ لوگوں کو کنٹریبیوشن ہے کہ میڈیا نے اور اہل سیاست نے اس ملک کو ہر لحاظ سے اتنا پولرائز کیا اور اتنے بے ڈنگے پن پہ لگا دیا کہ آپ کو بھی اپنے پروگرام کا نام ذرا ہٹ کے رکھنا پڑا۔ اور یہ احمد شاہ صاحب اور گوپانگ صاحب اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، یہ بھی ذرا ہٹ کے ہے۔ یعنی جو سیاست میں ہو رہا ہے، جو صحافت میں ہو رہا ہے، جدھر اصل ایشوز ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں، اور انہوں نے سب کچھ لوگوں سے بلا دیا ہے، تو میرے خیال میں یہی چیزیں جو ہے یہ اس میدان کے ذرا ہٹ کے ہیں۔ تو اتنا آپ احمد شاہ صاحب اور صافی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم خود کو بھی متون کرتے رہتے ہیں کہ ہم خراب ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، یہ ہم کر رہے ہیں یا ایک پریسکرائبڈ مکان کا نقشہ دے دیا گیا ہے کہ بس اسی طرح یہ مکان بنے گا، یہ نقشہ ہے، اسی کے اندر چلنا ہے؟ اب یہ مل جل کے کر رہے ہیں، ہم سے کروایا بھی گیا، اور ہم نے خود شہر دے لوگ بھی ظالم سن، لیکن سانو مرن دا شوق بھی سی، دونوں چیزیں تھی۔ اور اب مثلا جو میں موضوع سمجھا تھا، تو موضوع میں یہ سمجھا تھا کہ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے، چلیں آپ اس پہ آ جائیں، اس پہ آ جائیں، وہ صوبوں کے ساتھ اور چھوٹی قومیتوں کے ساتھ اور اس وفاق کے تمام اکائیوں کے ساتھ، جس میں آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان بھی شامل کر رہا تھا، کہ ان کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، جی، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، یہ سب پڑھے لکھے اور ادب اور میڈیا اور کتاب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، تو میں ان میں ایک مختصر سی ووٹنگ کراتا ہوں یا سروے کراتا ہوں۔ اچھا، آپ سب لوگ مجھے بتائیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا لے جس کو نام آتا ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ اور
مجھے آپ میں سے کون بلوچستان کے گورنر کا نام بتا سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ اچھا، گلگت بلتستان کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کا نام کن کن کو یاد ہے؟ کسی کو نام یاد ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو گورنر ہے، وزیر اعلیٰ کا نام کیا ہے؟ اچھا، ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں، اس وقت پی ٹی آئی کی کہاں کہاں پہ حکومت ہے؟ گلگت بلتستان اور کشمیر، اور ایک تیسری جگہ بھی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں آپ بتا دیں، ہاں آپ بتائیں۔ ہاں نہیں، وہ تو عدالتوں کی دوسری حکومت ہے نا، ان کی پتہ نہیں اپنی بھی ہے یا نہیں ہے جو صوبے میں۔ اب دیکھیں، یہ ہماری میڈیا نے ہمیں نہیں بتایا ہے، جس کا میں حصہ ہوں اور میں بھی اس گناہ میں شریک ہوں، کہ پی ٹی آئی بلوچستان میں بھی حکومت میں ہے۔ وسعت صاحب میری تصحیح کر لیں، 2 وزارتیں اور ڈپٹی اسپیکر وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ تو ہم نے آپ لوگوں کو اتنا بے خبر کر دیا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا تو آپ لوگوں کو نام یاد ہے، جو ابھی نگران بنا ہے، اور گلگت بلتستان کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا نام یاد نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو ابھی نگران وزیر اعلیٰ کا نام تو اس کا یاد ہوگا، پنجاب کا، لیکن وہاں پہ آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اور ہم میڈیا والوں نے آج تک آپ کو یہ خبر نہیں دی ہے کہ بھائی بلوچستان کی حکومت میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اور 2 اہم وزارتیں، ایک مائنز کی اور ایک ایجوکیشن کی، وہ بھی ان کے پاس ہے، اور ڈپٹی اسپیکر بھی ان کے پاس ہے۔ اور اچھا، یہ سب غیر مضر خبریں ہیں، اس میں جان مال عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ باقی جو انہوں نے بات کی، اگر مسنگ پرسن کی بات ہو، اس میں تو ان سب کو خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر باقی وہاں کے محرومیوں کی بات ہو تو اس میں ان کو بھی تو خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، یہ جو آپ نے سروے کیا، ایک سوال میں بھی تجویز کر سکتا ہوں اسی میں؟ جی جی، آرمی چیف کا نام کس کس کو پتہ ہے؟ آئی ایس آئی چیف کا نام کس کس کو پتہ ہے؟ تو جن لوگوں کا نام پتہ ہونا چاہیے وہ سب کو پتہ ہے۔ اچھا، وہ سب کو جو میٹر کرتے ہیں نا، اس کا نام سب کو پتہ ہے۔ باقی یہ گورنر وزیر اعلیٰ یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا میں جو عرض کروں گا، اور چونکہ میں بھی اس کا حصہ ہوں، تو اس گناہ میں ہم بھی شریک ہیں، اور آپ لوگوں سے معافی مانگتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہمارا، جس کو ہم مین سٹریم میڈیا کہتے ہیں، اس نے نہ صرف یہ کہ اس رپورٹنگ کے حوالے سے، کیونکہ وہ ریٹنگ کا پجاری بن گیا، اور سیاستدان وہ ووٹنگ کا پجاری ہے، جس بیلٹ سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا خطہ اس کی پاکستان بنانے میں کنٹریبیوشن زیادہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا خطہ وہ اسٹریٹجیکلی پاکستان کے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ انسانیت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کسی کو مسنگ کرنا ہے۔ تو وہ ریٹنگ کا غلام بن گیا۔ تو جب ریٹنگ کا غلام بن گیا تو اس میں ایک طرف وہ ان چھوٹی قومیتوں اور چھوٹے علاقوں جہاں پہ میٹر نہیں لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ سوشل میڈیا کا فیڈ بیک نہیں آتا، تو ادھر کے بڑے بڑے مسئلوں کو وہ اگنور کر دیتا ہے، ان صوبوں کے بھی اور ان علاقوں کے بھی۔ دوسرا، ان کے کلچر کے، مثلاً اب سندھی کلچر جتنا رچ کلچر ہے،
اجرک تو اس کی ایک نشانی ہے، لیکن ہمارا میڈیا اگر کبھی بہت زحمت کرے گا بھی تو اجرک اور ٹوپی کو ہی اس نے سندھی کلچر تک محدود کر دیا ہے۔ حالانکہ سندھ کی جو تاریخ ہے، سندھ کی جو تہذیب ہے، سندھ کے لوگوں کی جو خوبیاں ہیں، ان کی اس ملک کو بنانے اور سنوارنے میں جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی جو فراخ دلی ہے، وہ میڈیا پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ دوسرا ایک منٹ ایک بات مجھے اگر معافی، دوسرا میڈیا نے یہ جرم کیا کہ جو خاندانی اور جو بڑے بڑے سیاست کے نام تھے، معتبر نام تھے، لیکن وہ جھگڑ نہیں سکتے، وہ لڑ نہیں سکتے، وہ بکواس نہیں کر سکتے، وہ گریبان میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، شو کے دوران وہ نہیں کر سکتے، ان کو اگنور کر کے بڑا آسان طریقہ ہے، کوئی آ جائے گا، نہ آگے پتہ نہ پیچھے پتہ، کوسار مارکیٹ میں 2-3 دن وہ کسی اینکر کے ساتھ اٹک بیٹک کر لیتا ہے، پھر کسی ایجنسی سے سفارش کر لیتا ہے، اگلے دن وہ میڈیا ٹاک شوز کا ہیرو ہوتا ہے، وہ بلوچستان پہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ سندھ پہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ سول ملٹری ریلیشن پہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ سیاست پہ۔ دوسرا ظلم یہ کیا، اور آخری ظلم جو اس مین اسٹریم میڈیا نے کیا وہ یہ کہ اس میڈیا نے اس میڈیا کو جو اصل میڈیا تھا، جس کا اوسط صاحب نے ذکر کیا کہ جو سندھ میں بھی تھا، جو سرائی کی حصے میں بھی تھا، جو بلوچستان میں بھی تھا، جو پختونخوا میں بھی تھا، اس میڈیا کو پردے کے پیچھے ڈال دیا، اس کو لوگوں کی نظروں سے محو کر دیا۔ ان میں سے کچھ مجبوراً مالی طور پر سروائیو نہ کرنے کی وجہ سے اپنی موت آپ مر گئے، اور جو وہ اوریجنل میڈیا اور سندھی، بلوچ، پختون، سرائی کی، گلگت بلتستان والے اور کشمیری کا جو اصل ترجمان میڈیا تھا، وہ اس وقت اس میڈیا کی وجہ سے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور وہ مرنے کے قریب ہے۔